السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ طلباء کرام آپ عافیت سے ہوں گے۔ طلباء کرام، ہم بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ قاعدے کے ساتھ میں ہم جو ہمارے نصاب میں داخل نصاب کتاب ہے رہبر تجوید، اس کا بھی سبق انشاءاللہ ہم ساتھ میں آج سے شروع کریں گے۔ اس لیے آپ خوب محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میں پڑھنے پڑھانے کا اپنا معمول بنائیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ طلباء اکرام، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں اسکرین کو شیئر کر دیا ہے۔ سب سے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تختی نمبر 2، یعنی یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے مرکبات، یعنی یہ مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کہتے ملے ہوئے الفاظ، اور مرکبات اس کی جمع ہے، تو بہت سارے ملے ہوئے الفاظ۔ طلباء اکرام، اس کے بعد ایک نیچے ہدایت لکھی ہوئی ہے، اسے آپ حضرات دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں۔ مثلا لام الف میں دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف ہے۔ نمبر 2، ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کرائیں۔ مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا، اور تاکہ نقطے نیچے لگا دیں تو کون سا حرف ہوگا۔ تا اور قاف، شین اور سا میں کیا فرق ہے؟ نوٹ بچے کی آسانی اور قاعدے کی خوبصورتی کے لیے پورے قاعدے میں سوائے موٹے حروف کے ہر حرف کو الگ رنگ دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر طلباء اکرام ہم نے جو پڑھا ہے اس کو سب سے پہلے آپ سمجھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو الفاظ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ الف ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم الف الف اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے لام الف لام الف۔ اب دیکھیے، پہلے والا جو ہے وہ لام ہے، دوسرے والا الف ہے۔ اسی طریقے سے یہ والا رسم الخط بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائے گا۔ اس میں بھی پہلے والا لام ہے، دوسرے والا الف ہے۔ اور طلباء اکرام، اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو لام کے بعد جو الف ہے اس کے نیچے الف بنا بھی رکھا ہے ایک چھوٹی سی شکل میں۔ آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہے، آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد طلباء اکرام آپ دیکھیے با الف۔ اس کے بعد طلباء اکرام پھر لام کی یہ تیسری شکل ہے لام الف لام الف۔ طلباء اکرام لام کی 3 شکل ہو گئی یہاں تک۔ اب لام کو اکیلے لکھا ہوا ہے لام لام۔ سمجھ میں آ گیا طلباء اکرام؟ اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیے آپ، لام کی چوتھی شکل ہے لام الف لام الف لام الف۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے آپ محفوظ کر لیں کہ پہلے والا لام الف بھی اس کو جب قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے اس کو لام الف ہی پڑھنا ہے۔ 1 2 3 4، یہ 4 شکل ہو گئی، ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ طلباء اکرام یہاں پر خصوصی دھیان دیں آپ کہ لام لام اب یہاں پر لام کی جو شکل ہے یہ بالکل الگ ہے، بدل گئی ہے، اس پر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اب طلباء اکرام یہ دیکھ لیجیے آپ، لام الف پہلے والا بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہے با لام با۔ اسی انداز سے طلباء کرام آپ کو ان کی پریکٹس کرنی ہے،
اب دیکھیے یہاں پر 3 الفاظوں کو ایک ساتھ ملا کر لکھ دیا گیا، یعنی با پھر لام پھر با۔ ٹھیک ہے طلباء اکرام، اب ان کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کاف، کاف۔ طلباء اکرام کاف جو ہے باریک الفاظوں میں سے ہے اور یہ پورے قرآن کریم کے اندر ہمیشہ باریک رہتا ہے، تو اس کو آپ کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرنا ہے۔ کاف، آگے کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ طلباء اکرام ہماری یہ تختی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو خاص خیال اس کا یہ رکھنا ہے کہ الفاظوں کی جس طرح میں نے مشق کرائی ہے اس طرح سے آپ کو مشق کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح سے مشق کی تو انشاءاللہ قرآن کریم میں آپ کو الفاظوں کو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ طلباء اکرام اب ہم دوسری کتاب کا بھی سبق دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں، تاکہ ہمارا کورس جو ہے تکمیل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ طلباء اکرام یہ ہمارے نصاب میں، ہمارے کورس میں جو کتاب ہے رہبر تجوید، اس کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ قاعدے کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ یہ کتاب الحاج الحافظ قاری محمد صدیق صاحب فلاحی سانسروی دامت برکاتہم العالیہ کی ہیں، جو کہ میرے استاد محترم ہوتے ہیں۔ طلباء اکرام سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز، آپ حضرات اس کو سمجھیں کہ تجوید کس کو کہتے ہیں۔ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی کہ قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، اس کا نام اصلاً تجوید ہے۔ سمجھ گئے طلباء اکرام؟ اگر ہم نے قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا سیکھ لیا تو سمجھو ہماری تجوید صحیح ہو گئی۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا طلباء اکرام؟ جب ہم کسی ماہر فن قاری سے اس فن کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، مقدمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں طلباء اکرام، سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے سوال تجوید کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھا ہوا ہے تجوید کے معنی لغت میں کسی کام کو عمدہ کرنا اور اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ہر حرف کو یعنی ایک ایک حرف کو، جو اس کے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے الفاظ نکلتا ہے، تمام صفات یعنی اس کے اندر جو صفاتیں ہیں، اس کے اندر باریک ہونے والی اگر صفات ہے، اس کے اندر نرمی والی صفات ہے، اس کے اندر موٹے ہونے والی صفات ہے، تو ان تمام چیزوں کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ تجوید ہے۔
سمجھ میں آ گیا طلبہ اکرام؟ یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج جہاں سے وہ نکلتا ہے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں، گنہ، اخفا، یہ تمام چیزیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ اکرام، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 2، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ جواب حروف تہجی یعنی الف با تا آخر تک، الف سے لے کر یا تک۔ تجوید کا موضوع یعنی موضوع کہتے ہیں جو اس فن کا، جس میں اس فن سے بحث کی جائے، یعنی کہ جس طرح نحو صرف ہے، نحو صرف میں اعراب، نحو کے اندر اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی طریقے سے صرف کے اندر صیغوں سے بحث کی جاتی ہے، تو علم تجوید میں جو بحث ہوتی ہے وہ الفاظ قرآنی سے بحث ہوتی ہے، اس کے لیے اسی لیے اس کا موضوع جو ہے حروف تہجی ہے۔ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیے طلبہ اکرام۔ حصول سعادت دارین یعنی دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، یعنی سعادت دارین دونوں جہاں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرنا، یہ علم تجوید کا فائدہ ہے۔ طلبہ اکرام، آج کے سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو حفظ یاد کرنے ہیں، اور حفظ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنا بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کے معنی لغت میں کسی کام کو عمدہ کرنا، اور اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ میں نے آپ کو بتا دیا مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور صفات اس حرف کے اندر جو موٹا ہونا، باریک ہونا، سختی ہونا، نرمی ہونا، اس چیز کو صفات کہا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع آپ کو اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ جواب حروف تہجی یعنی الف با تا۔ موضوع کہتے ہیں یعنی ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے نحو کے اندر اعراب سے بحث کی جاتی ہے اور صرف کے اندر صیغوں سے بحث کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے علم تجوید کے اندر الفاظ سے قرآن کریم سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ کس طریقے سے ادا ہوگا، الف کے اندر کون سی صفات ہے، اسی طریقے سے طا کے اندر کیا فرق ہے اور ان میں کون کون سی صفاتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آگے چل کے آ جائیں گی، بس آپ یہاں پر اتنا ہی یاد رکھیں۔ اور نمبر 3، علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ جواب حصول سعادت دارین یعنی دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنا۔ تو طلبہ اکرام، آج کا سبق اتنا ہی ہے، اس کو آپ دھیان سے پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں دوسرے سبق میں انشاءاللہ کل، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔